بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ سے دوستو 6 افراد ہلاک ہو گئے اور 12 زخمی ہو گئے۔ مسلح افراد نے مقبوضہ بیت المقدس کے رامود جنکشن پر بس میں سوار ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ بس کے اندر فائرنگ کے واقعے کے وقت وہاں موجود ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار اور ایک عام شہری کی فائرنگ سے 2 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ فائرنگ کس نے کی اور کیوں کی۔ یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کرنے والے کتنے لوگ تھے۔ نیتن یاہو نے فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اگر عالمی پابندیاں ختم کر دی جائیں تو وہ اپنے ایٹمی پروگرام پر سخت پابندیاں اور یورینیم افسودگی پر حدود قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران ایک حقیقی اور دیرپا معاہدے کے لیے تیار ہے، جس کے تحت وہ اپنی یورینیم افسودگی پر سخت نگرانی اور واضح حدود تسلیم کر لے گا، بشرطے کہ اس کے بدلے میں عالمی پابندیاں اٹھائی جائیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر یورپ اس موقع کو ضائع کرتا ہے تو خطے اور دنیا کو تباہ کن نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز قبول کرتے ہیں ان کا ملک مکمل معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ معاہدہ غزہ میں جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور حماس کا ہتھیار ڈالنا شامل ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی ریاست شرمناک جرائم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مسلم ممالک جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات کا خاتمہ کریں۔ اس وقت اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے میری پیش کردہ تجاویز کو مان لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ حماس اگر شرائط کو نہیں مانتا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سب لوگ قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے میری شرائط مان لی ہے، اب وقت ہے حماس کی انہیں مانے۔ انہوں نے حماس کو خبردار کیا کہ اگر وہ ان شرائط پر راضی نہ ہوئے تو یہ میری آخری وارننگ ہوگی۔ اس تجویز کا مقصد دوستو یہ ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر بڑے حملے سے پہلے کوئی سفارتی حل نکالا جائے۔ اس تجویز کے مطابق اگر حماس باقی 48 صہیونی قیدیوں کو رہا کر دے تو اسرائیل جنگ بندی کر دے گا اور غزہ پر قبضے کی کارروائی روک دے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل 2500 سے 3000 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا۔ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوگا، اسرائیل کی جانب سے حماس کو غیر مسلح کرنے اور حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی شرط پر مذاکرات شروع ہوں گے۔ اس منصوبے کے مطابق اگر حماس اس پیشکش کا مثبت جواب دیتی ہے تو صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور جب تک مذاکرات جاری رہتے ہیں جنگ بندی بھی برقرار رہے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت کیسا بزدل ملک ہے۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر بہادر بننا چاہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا معاہدہ تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر پاکستانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 جنگی جہاز گرائے۔ آج دنیا ہماری مسلح افواج کی تعریفیں کر رہی ہے۔ پاکستانی قوم نے بڑی بڑی آفتوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ قوم بہادر قوم ہے۔ کانگریس نے ووٹر ادھیکار ریلی کو لے کر حکومت اور الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار ریلی سے پورے ملک میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر دھوکہ دہی کر کے حکومت بنا رہے ہیں۔
دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کی ہدایت اور احکامات کے تحت کام کر رہا ہے اور یہ سب ووٹر کی تصدیق میں دھوکہ دہی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے اس بات کو نمایاں طور پر اٹھایا ہے کہ گجرات ماڈل مسلسل فیل ہو رہا ہے۔ پہلے راہل گاندھی کا پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ حکومت ووٹ چوری کی بنیاد پر بنی ہے، ووٹ چرا کر بنائی گئی ہے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرون اور میزائلوں کے ساتھ اس 3 سال سے جاری لڑائی کا اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی افراد مارے گئے ہیں، جبکہ کیف میں ایک اہم سرکاری عمارت سے بھی دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ روس نے یوکرین پر 805 ڈرون فائر کیے ہیں۔ یوکرین کی ایئر فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ روس کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ روس نے مختلف اقسام کے 13 میزائل بھی فائر کیے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس تباہی کا لفظوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر جواب دینا چاہیے۔ اس وقت روس پر تیل اور گیس کی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے دوستو، یوکرین کے صدر نے امن معاہدے کے لیے روسی صدر پوٹن سے ملنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پر زور بھی دیا تھا کہ وہ سخت پابندیاں عائد کر کے روس کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کر دے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع پر روس کے خلاف پابندیوں کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے بالکل ہم تیار بیٹھے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حالیہ حملوں پر امریکی صدر ٹرمپ سے جب ایک صحافی نے مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جی ہاں، ہم روس کے خلاف پابندیوں کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر ٹرمپ بعض یورپی اتحادیوں کی جانب سے اب بھی روس سے تیل اور دیگر قسم کی تجارت جاری رکھنے پر خوش نہیں ہیں، جبکہ انہوں نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر بھاری ٹیرف عائد کیے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان خواتین امدادی کارکنوں پر عائد پابندیاں ختم کریں تاکہ وہ بغیر مرد سرپرست کے سفر کر سکیں اور ان خواتین کی مدد کر سکیں جو حالیہ زلزلے کے بعد علاج معالجے تک رسائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ WHO کے افغانستان دفتر کی ڈپٹی نمائندہ نے بتایا کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ متاثرہ مقامات پر خواتین عملے کی شدید کمی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک اندازہ ہے کہ علاقے میں تقریباً 90% طبی عملہ مردوں کا ہے، جبکہ باقی 10% خواتین بھی ڈاکٹرز نہیں بلکہ ان میں اکثر دائی یا نرسز ہیں۔ یہ صورتحال علاج میں رکاوٹ ڈال رہی ہے کیونکہ خواتین مرد عملے کے ساتھ رابطہ کرنے یا اکیلے علاج کے لیے سفر کرنے سے خوفزدہ یا غیر آرام دہ محسوس کرتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان جو پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے، 1 ستمبر کو آنے والے زلزلے اور آفٹر شاک کے نتیجے میں 3600 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں افراد بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام اسلامی قانون کی اپنی تشریح کے مطابق کرتے ہیں۔ 2022 میں طالبان انتظامیہ نے افغان خواتین NGO عملے کو دوستوں گھر سے باہر کام کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا تھا۔ امدادی تنظیمیں اور خواتین عملہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں اور بعض صورتوں میں وہ رسک لینے کے قابل نہیں ہیں۔ افغان خواتین ڈاکٹرز کی دوستوں بڑھتی ہوئی کمی اس لیے بھی ہے کہ طالبان نے طالبات کو ہائی اسکول اور یونیورسٹی جانے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے خواتین ڈاکٹرز کی نئی کھیپ تیار نہیں ہو پا رہی۔ متاثرہ علاقوں میں اس سال تقریباً 80 صحت مراکز امریکی امداد میں کٹوتی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں اور مزید 16 صحت مراکز زلزلے سے نقصان کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ نیپال میں دوستوں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نوجوان بڑے پیمانے پر سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا، جس نے تشدد کی شکل اختیار کر لی۔ جنریشن زی احتجاج نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے علاقے سے قومی یادگار کے مقام سے شروع ہوا۔ اس احتجاج کا انعقاد نوجوانوں کے سماجی تنظیم حامی نیپال نے کیا، جسے 2015 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کا بنیادی مطالبہ قانون کی بالادستی، شفافیت اور انصاف ہے۔
مظاہروں میں ہزاروں نوجوان اسکول اور کالجز یونیفارم پہن کر جمع ہو گئے اور سڑک کو بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ نوجوانوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور بدعنوان حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کرنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ٹیکس کی وصولی تو کی جاتی ہے لیکن ان کا حساب کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، سیاستدانوں کے بچوں کی شاہانہ زندگیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس نے عوامی غصے کو مزید بڑھا دیا۔ صورتحال اس وقت بگڑی جب کچھ مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے آنسو گیس، واٹر کینن اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اب تک 14 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ان جھڑپوں کے بعد دوستو، دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک صورتحال پولیس کے قابو سے باہر ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نیپال میں حکومت نے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت 26 بڑی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ نیپال کی 30 ملین آبادی میں سے تقریباً 90% افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 7.5% لوگ بیرون ملک مقیم ہیں۔ یہ پابندی عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ عمران خان اور علیمہ خان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے تمام ارکان قومی اسمبلی کو کل اڈیالہ پہنچنے کا حکم دے دیا ہے۔ تمام ایم این ایز کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پارٹی نے ہدایت کی ہے کہ تمام ایم این ایز اپنے اپنے حلقوں سے واپس اسلام آباد پہنچ جائیں۔ آج صبح تمام ایم این ایز کو وقت بتایا جائے گا جس پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی گفتگو کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے 200 صحافیوں پر تشدد کیا، جس پر میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تشدد کرتا دیکھ کر بھی قیادت کی جانب سے یعنی علیمہ خان کی جانب سے کارکنان کو نہیں روکا گیا۔ متاثرہ صحافیوں کی جانب سے اڈیالہ چوکی میں درخواست دی جا رہی ہے۔ تشدد کرنے والے افراد کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس طلب کر لی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی اڈیالہ کے قریب موجود تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔